تو عجیب بات ہے کہ ایک دکان سے دوسری دکان بنانے کے لیے وقت ہے اور اس ایک دکان سے گشت کے لیے وقت نکالنے کا وقت ہے کہ نہیں؟ ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بنانے کا وقت اور اس فیکٹری سے سروزہ نکالنے کا وقت نہیں. اصل بات ہے سمجھ کی. بات کس کی ہے بھائی؟ ہاں، ایک آدمی کہہ رہا نا مجھے کھانا کھانے کا وقت نہیں ملا. نہیں، بھوک نہیں لگی. بھوک لگی ہوتی سارے کام چھوڑ کے کیا کہ جی پانی پینے کا وقت نہیں ملا. نہ پیاس نہیں لگی. کیا سر بھائی نا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت نہیں ملا. نہیں، درد نہیں ہوا. درد ہوا ہوتا رات کے 2 بجے بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جانا تھا. ایسے یہ جو کہتے ہیں نا تبلیغ کے کام کے لیے وقت نہیں ملا نا. بات سمجھ میں ہاں، ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں. تو تبلیغ میں پہلی چیز دعوت. ہم نکلے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھرنا ہے گشتوں میں. یہ جماعتیں جا رہی ہیں یہ کیا کریں گی؟ کیا کریں گی بھائی؟ جس بستی میں گئے سب سے زیادہ کیا ہے؟ اس بستی کے ہر فرد سے ملنا ہے بھائی. ہر بالغ مرد سے ملنا ہے. ہر بڑے بچے سے ملنا ہے. ہاں، اور چھوٹے بچوں سے بھی جو مل جائیں بہت پیار سے شفقت سے بات کرنا ہے. ہاں، نرمی سے پیار محبت سے بات کرنا. ہم تبلیغ کا مزاج ہمدردی ہے. تبلیغ کا مزاج کیا بھائی؟ ہمدردی، شفقت، خیر خواہی. ہاں، نرمی سے بات کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنا ہے. دعوت جو ہے نا، دعوت کے مزاج سے. دعوت کے آپ نے کہا چائے لے آؤ، وہ ٹھنڈی سی چائے لایا. بھائی تم یہ کیسی چائے لائے ہو ٹھنڈی؟ کہتا آپ نے کب کہا تھا گرم چائے لانا؟ ارے بھائی چائے ہوتی کیا ہے؟ بھائی شربت لے آؤ، وہ گرم شربت لے آیا. بھائی یہ تم کیا گرم شربت لائے؟ آپ نے کب کہا تھا کہ ٹھنڈا لانا؟ وہ بھائی شربت ہوتا ہی کیا ہے؟ ہاں، تو دعوت کے مزاج سے. دعوت کا مزاج نرمی، شفقت، ہمدردی، خیر خواہی، خود چل کے جانا. انبیاء لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ لوگ انبیاء کے پاس آتے تھے؟ ہاں، انبیاء جاتے تھے. اور نرمی سے بات کرنا، سختی سے نہیں. تبلیغ میں دیکھو شرمندہ نہیں کرنا ہے کسی کو. ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، غصہ نہیں ہے. ہاں، نرمی سے بات کرنا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنا ہے بھائی. کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ نہیں کہ ہم سمجھائیں گے لوگوں کو، ایسی بات کریں گے نا لگ پتہ جائے گا تبلیغ کیا ہوتی ہے. نا بھائی ہم کیا، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ جدھر چاہے پھیر دے، جدھر چاہے پھیر دے. اب کوئی صبح ملے گا تو صبح ہم جائیں، کوئی دوپہر کو ملے گا دوپہر کو جائیں اس کے بعد، کوئی شام کو، کوئی رات کو ملے گا، کوئی کھیتوں میں ملے گا تو کھیتوں میں جائیں، کوئی دفتر میں ملے گا دفتر جائیں، بازار ملے گا بازار جائیں. ہمیں تو ہر ایک کے پاس جانا ہے جہاں بھی ملے. لیکن جس محلے میں تشکیل ہے، جس مسجد میں، اسی مسجد سے متعلقہ محلے سے متعلقہ جو لوگ ہیں نا انہی پہ گشتیں کر رہی ہیں. یہ نہیں کہ بھی اس مسجد میں ٹھہرے ہوئے ایک مسجد میں اور قریبی کی مسجدوں میں بھی وہاں جا کر بھی گشتیں کر. نہیں. جس محلے میں تشکیل ہے ہماری، اس محلے سے متعلقہ جو آبادی ہے ان کا کوئی ساتھی ہمیں کہیں اور دفتر ہے اس کا، وہاں جا کے مل لے اس میں. ہاں، یہ نہیں کہ ایک مسجد میں ٹھہر کے 5-6 مسجدوں میں کام کر رہے ہیں. نہ اسی مسجد وہیں اسی سے متعلقہ جو آبادی اسی پہ زور لگے ہمارا نا. اور صرف اطلاع نہیں کرنی کہ جماعت آئی ہوئی ہے آپ تشریف لے آئیں. نہیں بھائی، پوری بات رکھنی ہے. ہاں،
تعلق بنانا ہے، دوستی، اللہ کی طرح متوجہ ہو کر بات کرنا ہے، ذہن بنانا ہے۔ کامیابی دین میں ہے، اور دین آئے گا کس سے؟ محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہر مسلمان پر۔ ہر آدمی کامیابی تو چاہتا ہے، لیکن کامیابی دین میں ہے یہ سمجھ میں نہیں۔ وہ 10 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے، 10 گھنٹے مزدوری کر رہا ہے، 10 گھنٹے ملازمت کر رہا ہے، 10 گھنٹے دکان میں بیٹھ رہا ہے، 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ کامیابی چاہتا ہے، اور مؤذن دن میں 5 دفعہ چیخ چیخ کر بلند آواز سے کہتا ہے حی علی الفلاح۔ کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ آ جاؤ نماز میں، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ یہ سارا بازار کامیابی چاہتا ہے، یہ دکانوں پہ بیٹھے کامیابی ہی کی تلاش میں بیٹھے ہیں، اور مؤذن کیا پیغام دے رہا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ تو بھائی یہ جتنی جماعتیں جا رہی ہیں نا، سب نیت کریں کہ روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ، گشتیں کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی دیر؟ کیوں بھائی 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہمارا گشتوں میں، دعوت دینے میں گزرنا چاہیے بھائی؟ ہاں 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے۔ یہ نہیں کہ 8 گھنٹے، 8 گھنٹے آپ گشتیں کرو گے تو باقی اعمال کون کرے گا بھائی؟ یہ نہیں کہ صبح گشتوں میں نکل کے شام کو گشتوں سے واپس آ رہا ہے، نہ ایسی کوئی گشتیں نہیں ہیں بھائی، ہمیں سارے اعمال کرنے ہیں، سارے عمل کرنے، اور ہر ساتھی دعوت دے، ہر ساتھی دعوت دے۔ پورا ذہن بنانا ہے، صرف اطلاع نہ کریں کہ جماعت آئی ہے، صرف جا کے پیغام نہ دیں، خبر نہ دیں، صرف خشک باتیں نہ کریں جا کر کہ چلہ تمہارا رہتا ہے، چلہ لگاؤ بھائی، بس چلہ لگاؤ۔ او بھائی چلہ کیوں لگانا ہے؟ کیا بات کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ 20 روزے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، ایک ساتھی کی کمی ہے، اگر آپ تیار ہو جانا تو 20 روزے کی جماعت مکمل ہو جائے گی۔ اب یہ کوئی ترغیب ہے بھائی؟ یہ کوئی دعوت دے، پوری بات کرے۔ اور پھر ساری جماعت تعلیم میں بیٹھے بھائی، کل بات ہو گئی تھی نا، 2-2.5 گھنٹے تعلیم ہو، اجتماعی تعلیم، اور ساری جماعت تعلیم میں بیٹھے شروع سے آخر تک توجہ دھیان سے۔ دین سراسر ادب کا نام ہے، جتنا ہم تعلیم میں آداب کی رعایت سے بیٹھیں گے ہمیں تعلیم کا نور ملے گا۔ تعلیم میں نور ہے، اللہ کے کلام میں نور ہے، احادیث مبارکہ میں زبردست نور ہے۔ اللہ نور، اللہ کے کلام میں نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں نور، وہ نور ہمارے دلوں میں آئے۔ جتنا ادب، توجہ، دھیان، آنکھوں کو قابو کریں، یہ نہیں کہ تالے بیٹھے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ قابو کریں، نگاہ قابو کریں، جسم قابو کریں، دھیان کو قابو کریں، کبھی کہیں دماغ جا رہا نہیں، عمل کی نیت سے بیٹھے، دعوت کی نیت سے بیٹھے، محتاج بن کر جہاں تک ہو سکے اتحیات کی شکل میں جیسے بیٹھتے ایسے بیٹھے تعلیم میں، ایسے سنے جیسے آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تاثر کے ساتھ۔ جنت کا تذکرہ ہے، خوشی محسوس ہو، جہنم کا تذکرہ ہے، دل ڈر جائے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھے کہ یہ بات میرے لیے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے تو کیا ہوا؟ چہرے کا رنگ بدل رہا تھا بار بار، شاگرد حیران ہو رہے کہ استاد چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ سبق سے فارغ ہو کر شاگرد سے کہا کہ میری کمر سے کرتا اٹھا کے دیکھو، کیا ہے وہ کمر؟ تو کرتا اٹھا کے دیکھا نا تو ایک بچھو تھا، بچھو 17 جگہ ڈنگ مار چکا تھا۔
ڈنگ مار رہا تھا بار بار، چہرے کا رنگ اس لیے بدل رہا تھا. تو شاگردوں کا حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا حدیث کے ادب کے خلاف تھا. یا اللہ کتنا ادب. اس لیے ہم روزانہ تعلیم میں اہتمام سے، دیکھو تعلیم کا حلقہ ہمارا محتاج ہے یا ہم تعلیم کے حلقے کے محتاج ہیں؟ تعلیم کا حلقہ ہمارا انتظار کرے یا ہم تعلیم کا عمل کا انتظار کریں؟ تعلیم کا وقت ہے ہوا 10 بجے، تو ساری جماعت کو کب پہنچ جانا چاہیے؟ 10 بجے سے پہلے پہلے. ہاں یہ کہ کبھی ہو گیا کہ آدمی ہے، انسان ہے، دیر ہو گئی، ورنہ عادت نہیں بنانی چاہیے دیر سے آنے کی. ہاں پھر جن کتابوں کی اجتماعی تعلیم ہوتی ہے نا، ان کتابوں کی انفرادی تعلیم بھی ہو، انفرادی طور پر بھی ان کتابوں کو پڑھا جائے. اجتماعی تعلیم کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک اپنا نور ہے، اور انفرادی طور پر تعلیم کتاب پڑھے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس کا اپنا ایک نور ہے. ہاں؟ دو کی جوڑی بنے، 12 ساتھی ہے جماعت میں، 6 جوڑیاں بن جائیں. ہاں وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا، سیکھنے سکھانے میں لگے رہے. سیکھنے سیکھو، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے آدمی اگر اس کی نیت ہے سیکھنے کی، جذبہ ہو، عزم ہو. ہم سیکھنے والے ہیں. جب بھی نکلے کس نیت سے کہ ہم کون ہیں؟ ہاں جب بھی نکلے سیکھنے کی نیت سے. ہاں یہ نہیں کہ مجھے آتا ہے، مجھے پتہ ہے، میں تو جانتا ہوں، میں تو سیکھا ہوا ہوں، میں تو نئے ساتھیوں کو لایا ہوں سکھانے کے لیے. نہیں نہیں نہیں. جیسے ہم پہلی دفعہ جب رائے آئے تو کیا سمجھ رہے تھے کہ میں کون ہوں؟ سیکھنے والا. اب 10 سال سے آ رہے ہیں، جب بھی آئیں تو اسی کیفیت کے ساتھ آئیں کہ ہم کون ہیں؟ سیکھنے والے. ہاں جو اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھے گا وہ سیکھے گا اور ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا. اور جو اپنے آپ کو سیکھا ہوا سمجھتا ہے اس کی ترقی بھی ختم. بچے اسکول جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے. چوکیدار بھی روزانہ اسکول جاتا ہے لیکن وہ چوکیداری کی نیت سے جاتا ہے. اس لیے 10 سال کے بعد بھی وہ کیا ہے؟ چوکیدار. 20 سال کے بعد بھی کیا ہے؟ چوکیدار. ہاں اس کی نیت ہی نہیں ہے تعلیم کی، سیکھنے کی نیت. دعائیں یاد کریں، صورتیں یاد کریں، فضائل یاد کریں، حیات صحابہ سے صحابہ کے واقعات یاد کریں، حکایات صحابہ سے صحابہ کے واقعات یاد کریں، فضائل قرآن سے قرآن کے فضائل یاد کریں، فضائل ذکر سے ذکر کے فضائل یاد کریں، فضائل نماز سے نماز کے فضائل یاد کریں. بہت کچھ سیکھ سکتا ہے آدمی. اب دیکھو نا، اب کسی کے 10 دن گزر گئے، 20 دن، 40 دن، 2 ماہ گزر گئے، ہر ایک اپنے آپ سے دیکھے، پوچھے کیا سیکھا میں نے، کیا سیکھا. عام طور پر جو آدمی پہلی دفعہ 3 چلے لگا کے جا رہا ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو آپ نے اس 3 چلے میں کتنی دعائیں یاد کی، کتنی صورتیں یاد کی، فضائل یاد کیے، تو جواب ملتا ہے 8 حدیثیں یاد کی، 10 یاد کی، فضائل یاد کی، دعائیں یاد کی. اچھا جو 10واں سالانہ چلہ یا 20واں سالانہ چلہ لگا کے جا رہا ہے نا، اس سے پوچھو بھائی آپ نے اس چلے میں کتنی حدیثیں یاد کی، دعائیں یاد کی، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو اس چلے میں تو کوئی بھی یاد نہیں کی. کیوں نہیں یاد کی؟ کہ ذہن کیا تھا؟ میں تو سیکھا ہوں، میں تو پرانا ہوں، مجھے تو آتا ہے، میں تو جانتا ہوں. نہیں 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 نہیں، ہم سب کون ہیں؟ بولو بھائی، ہم سب کون ہیں؟ سیکھنے والے. یہ زبان سے تکلفاً نہ کہیں، ہماری ایک کیفیت بنے کہ واقعی ہم سیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، زبان سے کہہ دیا ہم سیکھنے والے ہیں اور دل میں تو ہے ہی نہیں، دل میں تو مجھے تو آتا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھے گا وہ روزانہ سیکھے گا. پھر
جیسے آدمی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہیں جی نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. کسی نے اس کو چھیڑ دیا نا، کہتا تم مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں. بھائی تم تو کہہ رہے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو صرف زبانی باتیں نہ ہو، ہماری کیفیت ہو کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، سیکھنے والے ہیں. ہاں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، سچی بات ہے. چلے میں، چارماہ میں، ہر تشکیل میں، ہر روز، ہر مجلس میں آدمی سیکھے گا اگر اس کی سیکھنے کی نیت ہے. ہاں تو ہمارا وقت دعوت میں گزرے، سیکھنے سکھانے میں گزرے، اور ذکر عبادت میں ہم اللہ کے راستے میں ہیں. بڑی توجہ دھیان سے بیٹھ کر ہم صبح شام کی تسبیحات کریں. ہاں تسبیحات باوضو وضو کریں اور قبلہ رخ بیٹھے، کوشش کریں، اور تسبیح ہو ہاتھ میں یا انگلیوں پہ جیسے بھی کر رہے ہیں، اور دھیان جمائیں اور کیا پڑھیں، سبحان اللہ. اللہ سارے عیبوں سے کیا ہے، پاک. الحمدللہ ساری خوبیاں کس کے لیے، اللہ کی. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی ہمارا مطلوب نہیں، مقصود نہیں، معبود نہیں. اللہ اکبر. اللہ کون ہے، ہمارے تصور سے بھی بڑا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کی بڑائی کو کوئی. ہاں اب تو جو جان سے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، صبح شام تسبیحات ہو رہی ہیں، درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، ہاں قرآن کی تلاوت. ہاں 1 سپارہ، حافظ ہے تو کتنے، 3 سے. اب ایک بیان کر لیا ہم نے، سن لیجیے بات، 1 سپارہ روزانہ تلاوت کرنی چاہیے. اور بھائی تلاوت کی بھی 1 سپارہ کہ نہیں، یہ صرف مذاکرہ تو نہیں کرنا بھائی، یہ تو کرنے کے کام ہے. کون سے کام ہے، کرنے کے کام ہے. اب دیکھو کل ہم اپنا محاسبہ کریں، کل 1 سپارہ تلاوت ہوئی تھی. جو حافظ بیٹھے ہوئے یہ پوچھے اپنے آپ سے، کل میں نے 3 سپارے پڑھے؟ اگر پڑھے شکر کریں، شکر ہے اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اگر ہم نے کل سپارہ ہی نہیں پڑھا، 1 سپارہ، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے کل 3 سپارے نہیں پڑھے، تو کیا ہونا چاہیے بھائی، کیا ہو، ندامت ہو، کیا ہو، افسوس تو ہو کہ بھی. روز دیکھو روزانہ چائے پینا زیادہ ضروری ہے کہ تلاوت کرنا ضروری ہے، بولے بھائی آپ بتاؤ. ناغہ کس کا ہوتا ہے، تلاوت کا کہ چائے کا؟ چائے کا ہوتا ہے، واہ جی واہ. جسے چائے کا ناغہ نہیں ہو رہا نا، اس طرح تلاوت کا ناغہ بھی، تلاوت کا ناغہ بھی. ہاں اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے، ادب کے ساتھ. ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام. ہاں صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، ہمارا مزاج بن جائے. صبح آنکھ کھلی ہے نا تو آنکھ کھلتے ہی زبان پر کیا جاری ہو جائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب دیکھو یہ جتنے ہم ساتھی بیٹھے ہوئے نا ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، صبح اٹھنے کی دعا یاد ہے نا سب کو. لیکن اب ذرا ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں. آج صبح جب آنکھ کھلی تھی تو زبان پر دعا جاری ہوئی کہ نہیں؟ آنکھ کھلتے ہی زبان پر دعا جاری ہو گئی. ہاں شکر کرے، مزاج بن رہا ہے. اگر آج صبح اٹھ کے دعا زبان پر جاری نہیں ہوئی تو ہمیں پریشانی تو ہو کہ یار دعا تو پڑی کوئی نہیں صبح. اب بیت الخلا جا رہے ہیں تو بیت الخلا جانے سے پہلے فوراً زبان پر کیا آ جائے، کیا، اللہم انی اعوذ بک من
الخبث والخبائث۔ اچھا، بیت الخلاء میں جب بیٹھ گئے، داخل ہو گئے، وہاں بھی ذکر ہے، وہاں کا بھی ذکر ہے، لیکن وہاں کا ذکر زبان کا نہیں ہے، وہاں کا ذکر پتہ کیا ہے؟ سوچ، ہاں، وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھانا ہے، وہاں بیٹھ کر دھیان کیا کرو کہ دیکھو بھائی تم نے کوفتے کھائے، کباب کھائے، بریانی کھائی، پلاؤ کھایا، اور کیا بنایا تم نے اس کو؟ یہ پتہ ہے ہر انسان کے اللہ میں نکالتا ہے روزانہ کہ تم ہو کیا چیز بھائی، ہو کیا چیز، کچھ بھی نہیں۔ اب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آئے، باہر نکلے اور فوراً زبان پر کیا جاری ہو جائے؟ کیا؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ توبہ توبہ، اگر خدا نخواستہ آج صبح آنکھ کھلتی کیوں بھائی، کوئی بیماری لگی ہوتی، یا آج صبح پیشاب بند ہوتا، آج پیشاب نہ آتا تو کہاں پڑے ہوتے اس وقت؟ کہاں پڑے ہوتے؟ ہسپتال، کیا ٹیکے، ڈرپ پہ دوائیاں، آپریشن، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب بیت اللہ سے فارغ ہو کر دعا پڑھ لو، شکر ادا کر لو۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کا پیشاب بند ہو گیا نا، 2 گھنٹے ہو گئے تڑپ رہا ہے، 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، بالکل مرنے والا ہوا ہے، اب اس کا آپریشن ہونے لگا ہے، آپریشن سے 2 منٹ پہلے اللہ کا امر چلا اور جناب اس کا پیشاب آسانی سے جاری ہو گیا۔ اب اس پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، بڑا دل سے اندر سے آواز نکل رہی ہوگی۔ تو روزانہ پیشاب سے فارغ کون کروا دیتا ہے؟ آواز دل سے نکلتی ہے۔ کسی کو پیاس لگی ہوئی 4 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں مل رہا ہے، 8 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں مل رہا ہے، 10 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، 20 گھنٹے، اب پیاس سے برا حال، نڈال، مرنے کو ہوا پڑا۔ اب اللہ کی طرف سے جناب نظام چلا، کوئی آدمی آیا اور اس کے پاس پانی، اس نے اس کو پانی پلایا۔ اب اس پانی پینے کے بعد وہ بڑے دل سے کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پانی پلا دیا، بڑا دل سے کہہ رہا ہے۔ تو روزانہ پانی کون پلاتا ہے بھائی؟ اور بار بار کون پلاتا ہے؟ سچی بات، آواز دل سے نکلتی ہے۔ اب وضو کرنے سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لو بھائی۔ پھر وضو کے درمیان کی دعا، لوگ کہتے ہیں نا وظیفہ بتاؤ، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو وضو کے درمیان کی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اب وضو کے بعد آسمان سے نگاہ اٹھاؤ اور کیا پڑھو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اللہ توفیق دے تہجد پڑھے آدمی۔ اب تہجد کی دعائیں ہیں، تہجد کی بھی کیا ہے بھائی؟ ہاں، تو دعائیں یاد بھی کرنی ہے اور ان موقع کی دعاؤں کا کیا کرنا ہے بھائی؟ اہتمام۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، ہاں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوتے دعا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے تو دعا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو دعا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو دعا ہے، بارش شروع ہو گئی تو دعا ہے، بارش زیادہ ہو گئی تو دعا ہے، ہاں، ہر موقع کی دعا ہے۔ نئے کپڑے پہنے تو دعا ہے، ہاں، موسم کا نیا پھل آیا تو دعا ہے، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا ہے، کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھا تو دعا ہے، ہاں، اذان کے بعد کہ دعا ہے، نماز کے بعد کہ دعا ہے، ہاں، دعا ہی دعا ہے۔ تو دعائیں یاد بھی کرنی ہے اور موقع کی دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ اچھا، اپنی نماز کو بہتر بنائیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے
نماز کو کیا بنا بھائی؟ اب جماعت میں نکل کر نماز نہ پڑھ رہا ہو یہ تو نہیں ہوتا نا، جب نماز تو پڑھ رہے ہیں سب، لیکن نماز کو بہتر بنانا، شاندار بنانا، جاندار بنانا، نماز کو خوبصورت بنانا، نماز ہماری حقیقت والی نماز بنے، نماز میں دھیان دھیان دھیان، دل اور دماغ کو حاضر کرنا۔ ہاں یہ نہیں کہ نیت باندھی اور پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں، کبھی دکان، کبھی گھر، کبھی بازار، کبھی کسی سے بات چیت چل رہی ہے، کبھی کسی سے بات چیت چل رہی ہے، کبھی یہ کون سی نماز ہے؟ دیکھو کوئی نماز کی نیت باندھے نا اور کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے تو سب کہ یہ کیا، یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے بھائی، یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو جیسے ادھر ادھر نہیں دیکھتے نا، ادھر ادھر دھیان بھی نہیں جانا چاہیے۔ ابھی دیکھ تو نہیں رہے ادھر ادھر، لیکن دھیان پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے۔ ہاں دھیان اس کو بھی قابو کریں، اور نماز میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھے تو صحیح بھائی۔ ابھی تو نماز اللہ اکبر اسی کا مطلب نہیں آ رہا، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ بھائی کیا کہہ رہے بھائی؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے۔ ہاں دیکھو اگر کوئی نماز کی نیت باندھے اور کیا کہے دکان اکبر، توبہ توبہ توبہ، لوگ جوتے ماریں گے اس کو، یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی تو؟ کوئی نماز کی نیت باندھے اور کیا کہے گاڑی اکبر، وزیر اکبر، پیسہ اکبر، ڈگری اکبر، سب ماریں گے پکڑ کے اس کو۔ اب زبان سے تو اللہ اکبر ہی کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر زبان پر بھی ہو اور اصل جگہ کیا ہے، کہاں ہو؟ دل 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 میں ہو کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہر رکعت میں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اچھا اب گھر میں بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، تو تعریفیں کس کی کر رہے ہیں؟ کپڑوں کی، جوتوں کی، برتنوں کی، کھانوں کی، چیزوں کی۔ توبہ توبہ توبہ، نہیں نہیں نہیں، یہ ہماری دل کی کیفیت ہو کہ ساری کی ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہاں تو سب نیت کریں، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ نماز کو کیا بنائیں گے بھائی؟ ہاں اب دیکھو بھائی، کسی کا مہینہ گزر گیا، کسی کے 2 ماہ گزر گئے، ماشاءاللہ 4 ماہ ختم ہونے والے ہیں، اور کسی کو تبلیغ میں 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے۔ بھائی نماز کتنی بہتر ہوئی؟ ہاں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس کی آج کی نماز گزشتہ کل کی نماز سے بہتر نہیں ہوئی تو یہ آدمی بننے کے رخ پر، ترقی کے تربیت کے رخ پر نہیں چل رہا ہے۔ نماز بہتر بنائے بھائی۔ اور نماز کو بہتر بنانے کے لیے اپنے جسم کو قابو کرو۔ دیکھو دھیان بعد میں قابو ہوگا، پہلے جسم کو تو قابو کریں۔ اب نماز کی یہ باندھی بھی ہے، کبھی داڑھی کو جا رہے ہیں، کبھی ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں۔ بھائی ہاتھ تو قابو کرو بھائی، نگاہ قابو کریں۔ اور نماز کی باندھے کبھی دائیں دیکھ لیا، کبھی بائیں دیکھ لیا، نگاہ گھوم رہی ہے ادھر ادھر، نگاہ قابو کرے، ہاتھ قابو کرے، جسم قابو کرے، پھر آہستہ آہستہ دھیان بھی قابو ہونا شروع ہو جائے۔ ہاں نماز ہماری آنکھوں کی کیا بن جائے؟ ٹھنڈک۔ ہاں نماز میں لذت ملے، نماز سے راحت ملے، نماز سے تھکاوٹ نہ ہو، نماز سے تھکاوٹ، بلکہ نماز سے تھکاوٹ کیا ہو؟ دور ہو۔ پانچ قسمیں لکھی نمازیوں کی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ یہ تو جہنم میں جائیں گے، ہاں اللہ بخش دے تو اللہ کو کون پوچھے۔ دوسری قسم پانچوں نمازیں پڑھتے، نیت باندھی اور جناب پتہ نہیں کہاں کہاں دل دماغ پھر رہا ہے، اور سلام پھرنے پر پتہ لگا نماز پوری ہو گئی۔
ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، مواخذت ہوگا، بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور دماغ کہیں ہے، سوچ کہیں۔ تیسری قسم پانچوں نمازیں پڑھتے، نیت باندھی، تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر بازار کا چکر، پھر واپس آ گئے، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر گھر کا چکر، پھر واپس آ گئے، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر کیا ہے، کہاں کا چکر؟ تو ساری نماز میں دھیان جا رہا ہے اور آ رہا ہے۔ ان کا حکم کیا ہے؟ معافی تلافی ہو جائے گی، معفو عنہ، ہاں ملے گا کچھ نہیں، انعام شاباش کوئی نہیں ہے۔ چوتھی قسم پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، نیت باندھی، دنیا سے کٹ گئے، اللہ سے جڑ گئے، ساری نماز میں اللہ کا دھیان ہے۔ ان کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے صالحین کی نماز، اور اس نماز پر وعدے پورے ہوں گے، ایسی نماز پر دعائیں کیا ہوں گی؟ قبول ہوں۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے دھیان سے پڑھتے ہیں، اور اگلی چیز کیا ہے کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، نماز سے ان کی تھکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایک آدمی نماز پڑھ کے تھک جاتا ہے، اور ایک کی تھکاوٹ نماز پڑھ کے کیا ہوتی ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی تھوڑا سا دوڑ لگا کے تھک جاتا ہے، ایک آدمی دوڑ لگا کے کیا ہے، اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو کھیل کے میدان کا آدمی ہے نا، کھلاڑی، وہ تھوڑی سی دوڑ لگا کے کیا کہے گا؟ جسم کھل گیا۔ اور جس کا کھیل سے کوئی تعلق نہیں، بھاگ دوڑ سے، وہ تھوڑی سی دوڑ لگا کے کہے گا میری کیا ہو گئی، میری کیا ہو گئی، کہتا بس ہو گئی۔ کھاؤ پیر ہو نا، کھاؤ پیر کسے کہتے ہیں؟ پیٹو کسے کہتے ہیں؟ بہت کھانے والا۔ پیٹو کسے کہتے ہیں؟ جو ہوتے ہیں نا بعض لوگ 6 روٹیاں کھا جاتے، ہاں، وہ 2 روٹیاں کھانے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھوک چمک گئی بھائی۔ ہاں، اب جو بیچارہ کمزور بیماریوں کا مارا ہوا، وہ پتہ کیا ہے؟ 2 ڈبل روٹی کے پیس، کیا کہتا ہے؟ 2 ڈبل روٹی کے پیس کھا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ آج بہت ہیوی ناشتہ ہو گیا۔ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی تھکاوٹ نماز سے کیا ہوتی ہے؟ ہاں، تو سب نیت کریں، اپنی نماز کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا وقت دعوت میں، سیکھنے سکھانے میں، ذکر عبادت میں، اور پھر خدمت میں گزرے۔ کس میں گزرے بھائی؟ ہاں، ہر ساتھی کا جذبہ ہو مجھے خدمت کرنی ہے، خدمت لینی، بولو خدمت لینی، ہاں، دوسروں کی خدمت کرنی ہے، دوسروں سے خدمت لینی نہیں ہے۔ ہاں، اپنا کام خود کرنے کی عادت بنائیں، اپنا مزاج، اپنا کام خود کرنا ہے، یہ نہیں کہ کسی سے کہنا بھی چائے پلا دو، یا میرا بستر بچھا دو، یا میرے کپڑے دھو دو، یہ میرا پھولا، نہیں، اپنا کام خود کرنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کے کام۔ اجتماعی خدمت ہے، اس کی بھی کوشش ہو ہر ساتھی کی کہ مجھے بھی اجتماعی خدمت میں لگنا ہے، کوئی اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تو آپ نے بھی اپنے ذمے خدمت لی، فرمایا میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤں گا، ہاں، جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لاؤں گا یا کاٹ کے لاؤں گا، ہاں؟ خدمت کریں، اپنے ساتھیوں کی بھی، کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، خدمت، خاص طور پر ایسوں کی خدمت جن کی خدمت کو جینا چاہے۔ خدمت سے کہتے ہیں نا تواضع پیدا ہوتی، لیکن پتہ کس کی خدمت سے؟ جس کی خدمت کو جینا چاہے۔ جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کی خدمت سے کوئی نہیں تواضع پیدا ہوتا، ہاں، وہاں تو خطرہ کی اکڑ ہی نہ پیدا ہو جائے۔ عام لوگوں کی خدمت،
جس مسجد میں ہم جائیں مسجد کی صفائی کریں بھائی. صفائی بھی ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے. یہ کوئی مشورے کی چیز تھوڑا ہے کہ آپ مشورے سے طے ہوگا آپ کے بارے میں کہ آپ مسجد کی صفائی. ہر ساتھی کو شوق ہو، جذبہ ہو. بعض الماریوں میں قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں تو وہ گھر چھائی بھی ہوتی ہے، وہ صاف کر دو بھائی. اپنا کام بھی خود کرنے کی کوشش کریں، ساتھیوں کی بھی خدمت کریں، مسجد کی بھی صفائی کریں. اور اجتماعی خدمت ہے اس میں بھی ہر ساتھی کی کوشش ہو کہ مجھے بھی لگ رہا ہے اجتماعی خدمت میں. کم سے کم وقت اپنی ضروریات کو دینا ہے. کیا کہا بھائی؟ کم سے کم وقت اپنی کھانا ہے، سونا ہے، نہانا ہے، کپڑے بدلنا ہے، یہ سب ضروریات ہیں. لیکن کم سے کم وقت، نہانا 5 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، نہانا 10 منٹ بھی لے سکتا ہے، نہانا 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. کھانا 15-20 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، پونا گھنٹہ بھی، 1 گھنٹہ بھی دسترخوان. بقدر ضرورت لگے. سونا ہے 6 گھنٹے سونا چاہیے، بہت زیادہ ہے 7، کم سے کم 5. 5 سے کم نہ ہو، 7 سے زیادہ نہ ہو. اوسطاً 6 گھنٹے کافی ہوتے ہیں. رات کو سو گئے اور دن میں ایک وقت، سب سے بہتر تو یہی ہے دوپہر کھانے کے بعد سو جائیں، تھوڑی دیر قیلولہ کر لیں. یہ نہیں کبھی فجر کے بیان کے بعد بھی تھوڑا آرام کر لیا، پھر ناشتے کے بعد پھر تھوڑی کمر سیدھی کر لی، اور تعلیم کے بعد پھر تھوڑا سا لیٹ گئے. اور قیلولہ کب کرنا ہے؟ ابھی کھانے کے بعد 3 دفعہ بستر لگ چکا ہے اور قیلولہ باقی ہے ابھی. واجب. فجر سے پہلے ہم کوشش کریں اپنی تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، اعمال پورے ہو جائیں. فجر کے بعد بیان ہے، ساری جماعت توجہ دھیان سے بیان میں بیٹھے بھائی. بیان کے بعد کیا ہو؟ مشورہ ہو. بیان کے بعد کیا ہونا چاہیے بھائی؟ مقامی ساتھیوں کو اپنے مشورے میں شریک کریں. یہ نہ ہو کہ مقامی جماعت علیحدہ مشورہ کر رہی ہے، نکلی ہوئی جماعت علیحدہ. نہیں، اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کریں تاکہ ہم ذہن ہوں، سارے دن کی ترتیب بنے. مشورہ جو ہے وہ کیا ہو؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مشورہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کام کیسے کرنا ہے بھائی. ہماری رہنمائی کون فرمائے؟ اللہ ہی فرمائیں گے. جتنا مشورے میں ہمارا اللہ کی طرف دھیان ہوگا نا، اتنی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی. اور جتنا ہمارا اللہ سے غفلت ہوگی اتنا ہی رہنمائی بھی نہیں ہوگی. پھر جب آدمی کی یہ کیفیت ہے نا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے تو آتا نہیں، مجھے تو اللہ ہی سمجھائے گا، تو اللہ سمجھائے گا. اور جس کی یہ کیفیت ہے ہمیں تو پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے، تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے خود ہی کر لو. جب بھی مشورے میں بیٹھے اس کیفیت کے ساتھ کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، کس میں بہتری ہے، کس میں زیادہ فائدہ ہے. اور مشورے میں کام کا فائدہ، اپنے راحت کو آرام کو نہیں، کام کا فائدہ کس میں بھائی؟ ساتھیوں، جتنے ساتھی مشورے میں بیٹھے ہمارا دل سب سے صاف ہونا چاہیے. اگر مشورے میں بیٹھ کر آپس میں دل ایک دوسرے سے صاف نہیں ہے تو پتہ کیا ہوگا؟ مشورے میں برکت ہی نہیں ہوگی، برکت ہی نہیں ہوگی. دل صاف رکھے، ساتھیوں کی قدر. کسی کی رائے کو کاٹنا نہیں ہے بھائی. نہیں ایسے نہیں بھائی، وہ رائے دے رہا ہے اس کی رائے سنو. کسی کی رائے کو ہلکا نہیں سمجھنا، کسی کی رائے پر ہنسنا نہیں ہے. اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا ہے، اور رائے کو رائے کے انداز میں دینا کہ بھی یہ رائے ہے میری،
اس طرح رائے نہ دے گویا کہ فیصلہ کر رہے ہیں، فیصلہ سنا رہے ہیں، نہیں. دو چیزوں کا مشورہ ہے. ایک تو جس مسجد میں ہم ٹھہرے ہیں یہاں کام کی سطح آگے بڑھے، نقد جماعت نکلے، مقامی جماعت بنے، اور جناب مسجد آباد ہو، گھروں کے مسجد کے اعمال زندہ ہوں، اور 100% لوگ نمازی، اور ہر مسلمان مسجد سے جڑ جائے، کام کی سطح آگے بڑھے. نقد جماعت 4 ماہ چلا، ہاں کہ جی وہ جماعت تو بنی بھی تھی، وہ 2 اگلے مہینے جانی تھی ان کی. بھائی وہ تو چلو، وہ جو 10-12 ساتھی ہیں، باقی اتنا محلہ ہے، اتنے لوگ ہیں. ہاں چلے 4 ماہ کی جماعت نقد نکلے، اس پہ زور لگنا چاہیے. وہ تو آخری درجہ ہے چلو سے روزہ. اور نقد جماعت پتہ کیسے نکلتی ہے؟ جب پوری محنت ہو اور نکلنے والی جماعت کا عزم ہو. عزم، اللہ نے انسان کے عزم میں بڑی طاقت رکھی. اگر یہ مشکل کام کا عزم کر لے تو کام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. اور آسان کام کا عزم نہ ہو تو کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل. یہ جو نکلی ہوئی جماعت ہے اس کا عزم ہو کہ نقد جماعت نکالنی ہے بھائی. ہاں اس وجہ سے نہیں کہ رائے والوں نے کہا ہے اور جناب جا کے کارگزاری سنانی ہے اور نقد جماعت نہ نکلی تو بڑا ہمارا. نہیں بھائی، اس محلے میں جب تک دین نہیں آئے گا مسئلے حل نہیں. سب کی کامیابی کس میں ہے؟ دین ہی ہے. اور دین آئے گا کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا بھائی. دین کے بغیر کامیابی ہے ہی کوئی نہیں. آپ بتاؤ آج کل لوگوں کی پریشانیاں تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہیں؟ بولو بھائی، زیادہ ہیں کہ بہت زیادہ ہے؟ تو ایسی ایسی پریشانیاں ہیں کہ سننے والا پریشان ہے. سننے والا جب دین نہیں ہوگا تو پریشانی پریشانی. ایک آدمی ہے بڑا پریشان تھا، وہ کسی کے پاس گیا کہ حضرت مجھے کوئی تعویذ دے، پریشانیاں بہت ہیں. دیکھو پٹرول گاڑی میں نہیں ہے نا تو کیوں بھائی آدمی تعویذ لیتا ہے کہ پٹرول ڈلواتا ہے؟ گاڑی میں ہوا نہیں ہے تو تعویذ لیتا ہے یا ہوا ڈلواتا ہے؟ تو آج لوگوں نے دین کو کس پہ رکھا ہوا ہے؟ تعویذ. کیا بھوک لگی ہے تو آدمی کھانا کھاتا ہے کہ تعویذ لیتا ہے؟ کیوں بھائی؟ گاڑی خراب ہو گئی تو کیوں جی دعا کرواتے ہیں یا گاڑی ٹھیک کراتے ہیں؟ تو یہ عجیب بات ہے. تعویذ دو، دعا دم کر دو جی، پھونک مار دو. اصل لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کر دو جی؟ پھونک مار دو. یہ بہت سے علاقوں میں جماعتیں جاتی نا، وہ کوئی لے آتے چینی لے آتے کہ دم کر دو، پانی کی بوتل لے آتے کیا کر دو؟ دم کر دو. ارے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ دو، پریشانی بہت ہے. کیا ہے؟ اچھا ایسا کرو، ایک ایسا آدمی تلاش کرو جسے کوئی پریشانی کوئی نہ ہو، اس کا کرتا لے کر آؤ. اس کا کیا لے کر آؤ؟ پھر تعویذ دوں گا، پھر تعویذ کا اثر ہوگا. اب اس نے سوچا ہاں بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو پریشانی کوئی نہیں. اب جس کو وہ سمجھتا تھا نا کہ فلاں آدمی بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس گیا کہ بھائی آپ کو تو پریشانی کوئی نہیں ہے نا. اس نے اپنی اتنی پریشانیاں سنائی کہ یہ اپنی بھول گیا. ارے آپ بھی پریشان ہو؟ اچھا. کوئی ایک اور آدمی کے بارے میں سوچا، وہ آدمی بڑا مزے میں رہتا ہے، اس کے پاس گیا کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے بھی اپنی پریشانیاں سنانی شروع کر دی. یہ پریشانی ہے. یہ حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا، یہ تو سارے پریشان ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ فلاں مسجد میں ایک بابا جی ہوتے اکثر قرآن پڑھ رہے ہوتے، تو وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پریشان ہوئے. وہ بڑے مزے، بڑے سکھ میں رہتے ہیں ہر وقت. اچھا تو وہ گیا مسجد میں، دیکھا ایک بابا جی ہے، بڑا سا قرآن کھولا ہوا ہے، چادر اوڑی لی ہوئی ہے اور لپیٹی، اور جناب قرآن پڑھ رہے. ان کے پاس گیا، بابا جی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟
انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، مجھے تو، انہوں نے کہا واہ واہ، ایک آدمی ایسا مل گیا جسے کوئی، انہوں نے کہا بابا جی اصل میں نا مجھے ایسے آدمی کا کرتا چاہیے جس کو پریشانی کوئی نہ ہو، آپ پہلے آدمی ملے ہو جس کو پریشانی کوئی نہیں، مہربانی کرو ذرا اپنا کرتا اتار کے دے دو۔ اس نے جو چادر ہٹائی تو کرتا ہی کوئی نہیں تھا، کرتا ہی۔ تو لوگوں نے دین کو کس میں رکھا ہے؟ تعویذ دے دو، دم کر دو، پھونک مار دو، وظیفہ بتا دو۔ او بھائی کامیابی دین میں ہے، کامیابی کس میں بھائی؟ ہاں دین زندگیوں میں آئے، اور دین آئے گا کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہر مسلمان پر ہے۔ اس لیے نکلنا اللہ کے راستے میں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے بہت درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی، ہاں اس سے کہا چلو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے، کہتا نہیں یار درد بہت ہو رہا ہے۔ بھائی آؤ چلو، نہیں یار مجھے درد ہو رہا ہے، آپ کو ڈاکٹر کی پڑی گئی۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کو پڑی، نکلو تبلیغ میں، ہم پریشان بیٹھے۔ او بھائی اسی لیے تو نکلنا ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے، ہم دین کی محنت کریں، پھر دین زندگیوں میں آئے گا، اور پھر پریشانیاں بھی کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ ہاں پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لوگ آج کما نہیں رہے، بلکہ کمائی کا پتہ ہے کہ بھوت سوار ہوا ہے، کماؤ 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 کماؤ۔ ہاں توبہ توبہ توبہ۔ ہم دنیا میں اس لیے تھوڑا ہے مال کمائیں، بس ایک طبقہ ہے جو مال پتہ کس لیے کما رہا ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور بعض کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی، وہ پتہ کیوں کما رہا ہے؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی، وہ بھی کمانے میں لگا ہے، پتہ کس لیے؟ دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے، دوسروں سے۔ تو بھائی ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، اور اگر مال کما بھی لیں تو مال کمانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کس لیے؟ دین کی محنت کے لیے، اور دین آئے گا تو پھر دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ بھائی یہ تو ضرورتیں ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ دکان ہے، دفتر، یہ ضرورتیں ہیں، بقدر ضرورت لگنا۔ ہاں بقدر۔ تو سب جماعتیں نیت کریں کہ ہر مسجد سے نقد جماعت نکالیں گے انشاءاللہ۔ ہاں عزم ہو، اور پھر کیا ہو، محنت کو بڑھائیں، اور نقد جماعت نہ نکلی تو ساری جماعت بیٹھ کے سوچیں کہ کیا کمی ہے ہماری، گشتوں میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، آپس کے جوڑ میں کمی ہے، کوئی لایانی تو نہیں ہو رہی، اب کمی کو دور کریں، پھر محنت کو بڑھاؤ بھائی۔ ہاں تو مشورہ جو ہے اس بات کا ہے، نقد جماعت نکلے اور مقامی جماعت بنے، ہر مسجد میں 5 اعمال زندہ ہو جائیں۔ ہر مسجد میں کتنے اعمال بھائی؟ مقامی کام کے کتنے اعمال ہیں؟ 5۔ کون سے؟ 3 روزانہ کے ہیں، 1 ہفتے کا ہے، اور 1 مہینے کا ہے۔ روزانہ کے 3 کیا ہیں؟ روزانہ کا مشورہ، پھر روزانہ کی ملاقاتیں، گشتیں، ملاقاتیں، گھر گھر جانا، دعوت دینا، اور پھر روزانہ کی تعلیم، مسجد کی اور گھر کی۔ ہفتے کا ہے گشت عمومی اور بیرونی، اور مہینے کا کیا ہے بھائی؟ سے روزہ۔ یہ ہے 5 اعمال۔ تو نیت کریں ہر مسجد میں مقامی جماعت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، مقامی کام زندہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ مسجد۔ جو مسجد سے جڑے گا وہی دین سے، جو دین سے جڑے گا وہی اللہ سے۔ ہاں اور جو مسجد سے کٹا دین سے کٹا، جو دین سے کٹا اللہ سے کٹ گیا، جو اللہ سے کٹا نہ دنیا بنے گی نہ آخرت۔ جہاں تشکیلوں میں جا رہے ہیں نیت ہو 100% لوگوں کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو صبح کیا ہو؟ بیان کے بعد مشورہ ہو،
اور پھر دوسرا مشورہ اعمال کی تقسیم کا بھی ہے. اعمال کی تقسیم بھی مشورے سے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ذمہ دار ساتھی ایسے چلتے پھرتے کہہ دے بھی آپ بیان کر لینا بھائی، آپ تعلیم کر لینا بھائی، آپ ترغیب گشت کر لینا بھائی، آپ خدمت. نہیں. اعمال کی تقسیم بھی مشورے سے ہو اور سارے ساتھیوں سے سارے اعمال کروانے کی کوشش کریں. کیا کہا؟ سارے ساتھیوں سے کیا کریں؟ سارے اعمال. ہاں، یہ نہ ہو کہ کچھ ساتھیوں کو بیان کے لیے رکھا ہوا ہے اور کچھ ساتھیوں کو گشتوں کے لیے اور کچھ ساتھیوں کو خدمت کے لیے. نہیں، ہر عمل ہر ساتھی سے کروانے کی کوشش کریں. نئے سے نئے ساتھیوں سے بھی عمل کروائیں. دیکھو کام نا سیکھ کر نہیں کیا جاتا. کیا کہا؟ کام سیکھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ کر کے سیکھا جاتا ہے. کیا کہا؟ جو کام کرے گا وہی سیکھے گا نا. ایک آدمی کام کرتا ہی نہیں تو سیکھے گا کیسے؟ ہاں، سیکھنے کی نیت سے کرے. کرنے کیوں بھائی؟ تیرنا کون سیکھے گا؟ جو پانی میں گھسے گا پھر تیرنا سیکھے گا یا تیرنا سیکھے گا پھر پانی میں گھسے گا؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیوں بھائی؟ پانی میں گھسے گا تو تیرنا سیکھے گا یا تیرنا سیکھے گا تو پھر پانی میں گھسے گا؟ ہاں، پانی میں گھسے گا تو تیرنا سیکھے گا. پہلے میں لکھنا سیکھ لوں پھر لکھائی شروع کروں گا. اچھا، کیسے لکھنا سیکھو گے بھائی؟ اور بھائی لکھنا شروع کرو گے تو لکھنا سیکھو گے. اچھا، غلطی کون کرے گا؟ جو کام کرے گا جو یہ نہیں کرے گا؟ ہاں، اس لیے فارسی میں پتا کیا کہتے ہیں؟ نہ کردن یکائب، کردن صدائب. کیا کہا؟ نہ کردن، کسی کام کو نہ کرنا ایک غلطی ہے، اور کردن کسی کام کو کرنا صدائب 100 غلطی ہے. جو کسی کام کو کرے گا 100 غلطیاں کرے گا اس میں، لیکن وہ غلطیاں اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتی رہے. تو نئے نئے ساتھیوں سے بھی عمل کروائیں. ہاں، جتنے ساتھی ساتھ گئے ہیں تشکیل میں ایسی محنت ہو کہ جب واپس آئیں نا تو وہ بھی پوری جماعت کو لے کر چل سکتے ہوں. ہاں، تو صبح مشورہ ہو، مشورے کے بعد پھر گشتوں کی ترتیب بنے. سارے ساتھی گشتوں میں جاؤ بھائی. ہاں، کچھ لوگ صبح ملتے ہیں، کچھ دوپہر ملتے ہیں، کچھ شام ملتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں کہ رہبر ہمیں مل جائیں گشتوں کے لیے. بالفرض رہبر نہ ملے تو رہبر نہ ملنے کی وجہ سے گشتوں کا نہ چھوڑیں ہم. ہاں، اور پھر جو رہبر ہمارے ساتھ گشتوں میں جائیں ان سے تعلق بنائیں، دوستی لگائیں، تاکہ وہ دوبارہ پھر ہمارے پاس گشتوں کے لیے آئیں، پھر گشتیں کروائیں. اگر ایک رہبر ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ رہا، 2 گھنٹے رہا، گشتیں کروائیں اور دوبارہ نہیں آیا ہمارے پاس، یہ کہ ہماری کمزوری کا مجھ سے تعلق نہیں بنا. اور سیدھی تشکیل نہیں شروع کر دینی چاہیے بھائی، تعلق بنانا چاہیے. ہاں، تعلق. اگر اسی رہبر کی ہم تشکیل کر رہے ہیں اور تشکیل میں تم چلہ تمہارا رہتا ہے، تم نے چلہ نہیں لگایا، وہ دوبارہ آپ کو گشتی نہیں کروائے گا، آپ کے ساتھ ہی نہیں آئے گا. ہاں، تعلق بنا ہے بھائی. جو تعلیم کا وقت ہے ہوا اس سے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر ہم تعلیم کی جگہ پر پہنچے.
ظہر کے بعد بعض علاقے شہروں کے علاقے ہوتے ہیں، بازاروں کے، وہاں بڑا گشتوں کا موقع ہوتا ہے، ہاں وہاں خوب گشتیں کریں بھائی، لیکن ایک وقت ایسا ہو کہ جماعت آپس میں بھی بیٹھے، یہ نہ کہ بار وقت گشتیں اور جناب پھرنا اور نقل نہیں، جماعت آپس میں بھی ایک وقت روزانہ بیٹھے، آپس میں کیا ہو، مذاکرے ہو، کبھی مسجد کے آداب کا مذاکرہ ہو رہا ہے، نقد جماعت کا مذاکرہ، مقامی کام کا مذاکرہ ہو رہا ہے، ترغیب گشت کا مذاکرہ ہو رہا ہے، تعلیم کا مقصد، اس کے آداب، کبھی مشورے کا مذاکرہ ہو رہا ہے، امیر مامور کا جماعت میں آپس میں جوڑ کیسے ہو اس کا مذاکرہ، یہ مذاکرے بھی آپس میں ہونے چاہیے، ہاں تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے، تازگی ہوتی رہے، ایک وقت میں جماعت بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ بھی کرے۔ عمومی گشت ہے، کہیں عصر میں ہے، کہیں مغرب میں ہے، جیسے بھی حالات ہو علاقے کے۔ ترغیب گشت ہمارا اتنا لمبا نہ ہو جائے، ترغیب گشت اتنا لمبا نہ ہو جائے کہ گشت کو وقت نہ ملے، اہتمام سے عمومی گشت میں ساری جماعت شریک ہو، نئے بھی ہوں، پرانے کوشش کریں زیادہ ہوں، ہاں استقبال میں بھی ساتھی ہو اور بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہو اور ساتھی ذکر دعا میں بھی ہوں، اور متکلم جب بات کرے نا تو سب ساتھی ایسے سنے جیسے میرے لیے یہ بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ بات تو اس سے ہو رہی ہے جو مقامی آدمی، ہم تو ویسے ہی ساتھ چل رہے ہیں، نہیں، اور اس بات کی تصدیق کریں جب وہ کہے نا بھی دیکھو بھی کامیابی اللہ نے دین میں، ہم اس کی تصدیق کریں، بالکل حق بات ہے، سچ بات ہے، ہاں نقد وصول کرنے کی کوشش کریں، نقد پوری جماعت کا عزم، جذبہ، اس کے اثرات پڑیں گے، نقل وصول کر کے لائیں، پھر جو استقبال میں ساتھی ہے بشاشت سے ملے، ہاں خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کریں، نماز نہیں پڑھی تو نماز پڑھوا لیں، نماز پڑھ لی اس کو عمل میں بٹھائیں، ہاں جو بیٹھ کے بات کر رہے وہ اس انداز سے بات کرے کہ جو ساتھی بعد میں آیا ہے اور جب آ کے چلا جا رہا ہے وہ بات کو سمجھ تو جائے گا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے ان کا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں 10 منٹ کے بعد چلے جاتے، بہت سے کچھ ایسے راہگیر گزر رہے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ انہوں نے بیان میں بھی نہیں آنا ہے، وہ 10-15 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں بیٹھ، تو اس کو بات تو سامنے آ جائے نا، بھی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی، ان کا مقصد کیا ہے بھائی، ہاں ذکر والا ساتھی خوب توجہ دھیان سے ذکر دعا میں لگے، اس کے اثرات پڑیں گے پورے گشت پر، ہاں اس کے اثرات پڑیں گے پورے گشت۔ بیان جو ہے ہمارا 6 نمبروں میں، بیان کس میں ہوگا بھائی، ہاں 6 نمبر سے باہر نہیں جانا، کام کی حفاظت، کام کرنے والوں کی حفاظت کے بعد 6 نمبروں میں چلے بس، اور کوشش کریں سارے 6 نمبروں کی بات آنے، یہ نہ کہ 1 نمبر پہ سارا زور لگا دیا یا 2 نمبروں پہ زور لگا، باقی تذکرہ ہی کوئی نہیں، ہر نمبر کی بات ہو، اور جتنی لوگوں میں استعداد ہے اتنی دیر بات کریں، مختلف کام کی نوعیت ہے، بالکل نیا سا کام ہے تو بہت مختصر بات کریں، ہاں عام طور پر 15-20 منٹ عام طور پر ہو، لیکن کم و بیش بھی ہو سکتا ہے جیسے وہاں کے حالات ہو، ہاں اتنا لمبا بیان نہ کرتے کہ لوگ اکتا جائیں، دوبارہ بیٹھیں گے نہیں، اور حالات حاضرہ پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا، ہاں کوئی ہمیں کسی پر تنقید نہیں کرنی، کسی کے کام سے اپنے کام کا تقابل نہیں کرنا، نہ تعارض ہو، نہ تقابل ہو، نہ کیا ہو تنقید ہو، نہ تنقیص ہو، کسی کے کام کا نقص بھی نہیں نکالنا ہے، مثبت انداز، یعنی جو ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کریں، منفی پہلو نہ ہو، مثلا جو چیزیں جو امت میں کمیاں آ گئی، کوئی غلطیاں آ گئی، ان کے تذکرے نہ کریں، نہیں، جو ہونا ہے اس کا تذکرہ کریں، جس کو ختم کرنا ہے نا اس کے تذکرے بھی ختم کریں،